خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لی یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت قریب. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مقام قدید یا مقام اسفان، جو دونوں مقام مکہ کے قریب ہیں، یہاں پر ان کے صاحبزادہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قریب جا کر دیکھو کہ نماز جنازہ کے لیے کتنے آدمی جمع ہو گئے ہیں. حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع تھے. واپس آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں لوگوں کی تعداد 40 ہوگی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر جنازہ باہر نکالو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرے اور اس کے جنازے کی نماز ایسے 40 لوگ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جنازے میں بہت زیادہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے، اور اگر 40 لوگ ایسے جو شرک سے پاک کسی کے جنازے میں شامل ہو جائیں تو پھر میت کے حق میں ان کی شفاعت اور دعائے مغفرت قبول ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارے جنازے میں بھی ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ موجود ہوں جو ہمارے لیے صدقے دل سے مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما دیں. آمین ثم آمین. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام بتلایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور اس پر نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص میت کی تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا. اور یہ قیرات ایسے ہیں کہ ان میں سے چھوٹا قیرات بھی احد پہاڑ جیسا ہے. اسی طرح کے الفاظ سے ایک اور حدیث 652 نمبر صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں. اور ان احادیث سے جو اب تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت اور خود جنازہ پڑھنے والوں کے لیے نماز جنازہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور ثواب کتنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا احوال جماعت احمدیہ کا سناتی ہوں. جماعت احمدیہ کا جو سلوگن ہے وہ ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن. اور جب کوئی غیر احمدی مرتا ہے تو پھر ان کا لو فار آل غائب ہو جاتا ہے. پھر جماعت احمدیہ والے جو ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے تمام فرقوں کی عزت کرتے ہیں، ہم تو کسی کو کافر قرار نہیں دیتے ہیں. ہاں البتہ مولوی ہمارے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں. تو جناب بالفرض اگر آپ مسلمان ہوتے بھی
میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بالفرض اگر آپ مسلمان ہوتے بھی تو باقی تمام مسلمانان عالم کا جنازہ پڑھنا آپ کے لیے فضیلت اور ثواب کا باعث ہونا چاہیے تھا، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی جماعت نہ صرف خود کو مسلمان اور تمام مسلمانان عالم کو کافر سمجھتی ہے، بلکہ عملی طور پر بھی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی باقاعدہ ممانعت کرتی ہے۔ اور یہ سب ہم نہیں کہتے، بلکہ آپ ہی کے 2 نمبر خلیفہ کہتے ہیں۔ جناب بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں عرف 2 نمبر خلیفہ صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انوار العلوم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 سے لے کر 151 تک پورا کا پورا فتویٰ موجود ہے۔ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں جی کہ ایک سوال غیر احمدی کے جنازہ پڑھنے کے متعلق کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ مشکل پائی جاتی ہے کہ مسیح موعود نے بعض صورتوں میں جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض حوالے ایسے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک خط بھی ملا ہے جس پہ غور کیا جائے گا، لیکن حضرت مسیح موعود کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ جہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ غیر احمدی کا جنازہ پڑھنے کے لیے سب سوال کیا گیا، تو لوگوں نے کوٹ کیا کہ کچھ جگہوں پر خود مرزا قادیانی نے ایسے جنازے پڑھے ہیں، یہ ان کی اجازت دی ہے۔ تو اب ان کا بیٹا یہ 2 نمبر خلیفہ کیا بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا عمل اس کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم اس کین پہ غور کرتے ہیں، یہاں وہ کیا لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 149 پہ۔ چنانچہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا جو آپ کی زبانی طور پر تصدیق بھی کرتا تھا۔ غور کیجئے گا، وہ مرزا قادیانی کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے کبھی شرارت نہ کی تھی، بلکہ میرا فرما بردار ہی رہا ہے۔ ایک دفعہ میں سخت بیمار ہوا اور شدت مرض میں مجھے غش آ گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رو رہا تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ میری بڑی عزت کیا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، حالانکہ وہ اتنا فرما بردار تھا کہ بعض احمدی بھی اتنے نہ ہوں گے۔ محمدی بیگم کے متعلق جب جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یعنی محمدی بیگم کے ساتھ۔ تو حضرت صاحب نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اسی طرح کریں، لیکن باوجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ وجہ کیا تھی؟ سمپل سٹریٹ فارورڈ کہ وہ احمدی نہیں تھا۔ تو آپ کو پتا کیا چلا اس حوالے سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ غیر احمدی خواہ ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس کے اگلے پیراگراف میں ایک اور بات لکھی ہے، قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا، غور سے سنیے گا، الفاظ بہت اہم ہیں، ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا ہے لیکن یقینی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ کیا فتویٰ ہے جی 2 نمبر خلیفہ کا؟ کہ جو شخص بظاہر اسلام لے آیا ہے، قرآن ثابت کرتا ہے کہ اگر بظاہر اسلام لے آیا لیکن دل کا کفر معلوم ہے تو جنازہ جائز نہیں۔ اور اگلا جملہ جو ہے وہ اس کا کنکلوژن ہے۔ پھر غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ جو کہ احمدی نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے متعلق قادیانی جماعت کیا سوچتی ہے کہ ہم میں سے کسی کا جنازہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اسی کتاب میں کچھ صفحہ نمبر 422 کا سکین چیک کریں۔ غیر احمدی کے جنازے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں غیر احمدی کا جنازہ حضرت مسیح موعود نے پڑھایا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ نے کسی کی درخواست پر پڑھایا ہو، لیکن کوئی خدا کی قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے حضرت مسیح موعود کو یہ کہا تھا کہ فلاں غیر احمدی فوت ہو گیا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں کا جنازہ پڑھ دیں
اور آپ نے یہ سمجھ کر کہ وہ احمدی ہو پڑھ دیا ہو، اس طرح ہوا ہوگا۔ اب آگے والی بات دیکھیے کتنی اہم ہے۔ آگے لکھتے ہیں میرے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ میں کسی غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں سمجھتا۔ اب ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے کہ کسی بھی غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا وہ جائز سمجھتے ہی نہیں، لیکن مجھے بھی اسی طرح کی ایک بات پیش آئی تھی، اور وہ یہ کہ یہاں ایک طالب علم ہے، اس نے مجھے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ میں نے پڑھ دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر احمدی تھی، اور ان کو پھر بڑا اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ میں نے ایک غیر احمدی کا جنازہ کیوں پڑھ دیا۔ صفحہ نمبر 423 کا یہ حوالہ ہے۔ اور ہمارے پاس غیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی لاش لائی گئی اور آپ کو جنازہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ ثبوت کیا کہہ رہے ہیں؟ پکا ثبوت ہے ان کے پاس، بہت بڑا ثبوت۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو ان کے اپنے بیٹے کی لاش لائی گئی اور مرزا صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا، اور پھر سر سید کا جنازہ پڑھنے کے متعلق مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کا خط موجود ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو یہ دو واضح باتیں پھر سے ہمیں مل گئی کہ انہوں نے کسی بھی ایسے شخص کا جس کو کہ وہ جانتے تھے کہ وہ احمدی نہیں ہے جنازہ نہیں پڑھا۔ 2 نمبر خلیفہ صاحب کے بعد اب پیش خدمت ہیں مرزا غلام قادیانی صاحب کے 2 نمبر بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے، جو کہ بہت مشہور تھے قمر الانبیاء کے نام سے، جو کہ بقول مرزا قادیانی کے ان کا الہامی نام بھی تھا، اور ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے سیرت المہدی۔ سیرت المہدی کا حوالہ چیک کیجئے، یہ ایک روایت نمبر 749 کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانے میں نماز جنازہ خود حضور ہی پڑھاتے تھے، حالانکہ عام نمازیں حضرت مولوی نور الدین صاحب یا مولوی عبد الکریم صاحب پڑھاتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جمعہ کو جنازہ غائب ہونے لگا تو نماز تو مولوی صاحبان میں سے کسی نے پڑھائی، اور سلام کے بعد حضرت مسیح موعود آگے بڑھ جاتے اور جنازہ پڑھا دیتے، مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے جتنے بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت مولوی صاحب نے خود ہی پڑھائی، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی شامل نماز ہوتے تھے۔ اب یہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کہہ کیا رہی ہے یہاں پر کہ نماز جب پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن اگر کوئی غائبانہ نماز جنازہ آ جاتی تو جتنی نماز کوئی بھی پڑھاتا، خواہ وہ مولوی نور الدین پڑھا دیتے یا مولوی عبد الکریم صاحب پڑھا دیتے، مگر زیادہ تر ایسا ہوتا کہ جنازے کے وقت حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود آگے آتے اور جنازہ پڑھاتے، مگر حکیم مولوی نور الدین صاحب جو تھے ان کے جتنے بھی بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ انہوں نے خود ہی پڑھائی۔ غور کیجئے گا ان الفاظ پہ، وہ شخص ہے جو بعد میں آگے چل کے جماعت احمدیہ کا پہلا خلیفہ بھی بنتا ہے، لیکن وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے بچوں کا جنازہ ان سے پڑھائے۔ یہ حوالہ بہت اہم ہے، غور کیجئے گا۔ تمام میرے جو احمدی بہن بھائی ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو غیر احمدیوں سے اگر کچھ عقیدت اور مودت رکھتے ہیں اور ایسے مسلمانوں کے جنازے پڑھ لیتے ہیں تو غور کر لیجئے کہ آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں اپنی ہی جماعت احمدیہ کے موقف کے مطابق۔ آپ کے خلفاء نے آپ کو بتایا، آپ کے بانی نے آپ کو بتایا کہ غیر احمدی کا جنازہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، خلیفہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جماعت احمدیہ کے مطابق اب وہ قابل مواخذہ ہیں، اور جماعت احمدیہ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ذرا غور بھی کریں کہ آپ کے کون کون سے لوگ باہر جا کے ایسے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو آپ ایک سو کالڈ پنشمنٹ دیتے ہیں نا ان کو اخراج کی، تو وہ اخراج والا جو عقیدت نامہ ہے وہ ان کو تھما دیں۔ اب میرے مخاطب ہیں میرے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو ایسے احمدی قادیانی اور مرزئی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا جنازہ یہ کہہ کے پڑھتے ہیں کہ چھوڑیں جی اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو ان کے لیے اب میں صرف سورۃ توبہ کی 2 آیات پیش کر کے اپنے اس آج کے لیکچر کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 80۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ عام مومنین کو نہیں، یہ خاص طور پہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیا کر رہے ہیں کہ اگر 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر فتویٰ اپنی کتاب میں ہم سب کو دے دیا، کلیئرلی بتا دیا اور نبی کریم کو باقاعدہ حکم دے دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں۔ آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے جو مر جائے، کسی پر کبھی نماز نہ پڑھ اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اب یہ حکم ہے ان ہستی کے لیے جن کے لیے پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ آپ ایسے لوگوں کی نہ تو نماز پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور وہ جب مرے تو وہ اسی گناہگاری میں، اسی حالت فسق میں مر گئے۔ تو پھر ہمارے عام مسلمان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھیں، ہم سب کو اس راستے پہ چلائیں جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔